ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہار تو آئی اور پنجاب میں کس قسم کی بہار آ رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ لوٹاکریسی کی بہار آ رہی ہے اور پی ایم ایل این اس کی رسپانسبل ہے. جی ہاں، 99 میں بھی لوٹاکریسی کی ہم نے بنیاد رکھی تھی. یعنی جس جماعت کی بنیادوں میں لوٹے رکھے گئے ہیں اور پھر جماعت کھڑی ہوئی ہے مطلب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوٹاکریسی کی ہے. میری بات سنیں اور اپنا بڑی ٹھیک بات کی ہے روان صاحب نے کہ یہ ایک کل ہے. کل سے جب میجارٹی الگ ہوتی ہے، اور ہمارے اب کے بھی اس آئین میں بھی یہی ہے، ایک اگر آدمی ہوتا کوئی وہ چھوڑ کے چلا جاتا، ہمارے ساتھ آتا ادھر آتا، ضرور میں خود بھی کہتا کہ واقعی یہ لوٹاکریسی ہے. 50 آدمیوں کے گروپ کو وہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب سینٹر میں 125. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا فیصلہ جوڈیشری کرے گی. میں یہی عرض کر رہا نہیں ہے کہ نہیں. جوڈیشری میں تو اب تک ان کو چلا جانے چاہیے تھا نا جی. یہ کوئی 50 آدمی کو آج، یہ تو پچھلے 3 سال سے ان سے ہٹے ہوئے ہیں. کس شخص نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے انہوں نے کہ آپ جوڈیشل فورم پہ نہ جائیں؟ آج جو انہوں نے 15 آدمیوں کو نوٹس دیا ہے، یہ نوٹس یہ پہلے دے دیتے، کورٹ میں چلے جائیں. اب بھی ان کے لیے اوپن ہے کہ کورٹ میں چلے جائیں. کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ آیا وہ 63 4 5 جو کس میں لگتا ہے، فلور کاسنگ کس کو کہتے ہیں، ایک آدمی کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں. اور اب انہوں نے میجارٹی کی سیٹیں زیادہ لے لی ہیں. اگر وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، یعنی ان کا تو اپنا پارلیمانی لیڈر ہے، اب ایک اور گروپ کا پارلیمانی لیڈر وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد قائم رہے گا. کس بات کا؟ جو پنجاب میں منسٹرز ان کے بیٹھے رہیں گے، ان کو آپ فارغ نہیں کریں گے؟ ان میں تو وہ ہماری پارٹی میرا خیال ہے کہ آج کل کسی وقت وہ ہو جائے گا، چونکہ وہ تو ریلیٹڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کی جو آخری پریس کانفرنس تھی اور جس میں یہ 10 پوائنٹ قومی ایجنڈا آیا تھا، تو اس میں یہ تو اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تو ورنہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے. کامل علی آغا صاحب، ظفر علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ مسئلہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے کہ اگر اتنا بڑا 50 ممبرز کا گروپ چلا جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے آزاد ایم پی ایز ہیں، وہ لوگ ہیں، اور لوٹاکریسی وہاں پہ نہیں ہو رہی، تو رسپانسبلٹی آپ کی اپنی پارٹی کے اوپر آ رہی ہے. دیکھیں، شاید بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی یہ بات کر رہا ہو اور قانون سے ناواقف شخص کوئی ایسی بات کر رہا ہو تو مجھے کوئی افسوس نہ ہو. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حالانکہ ظفر علی شاہ صاحب کی زبان لڑکھ رہی ہے، وہ جواب نہیں ان کے پاس بن پا رہا، کوئی جواز نہیں بن پا رہا، اس کے باوجود کوئی جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 63A آرٹیکل پاکستان کانسٹیٹیوشن کا ہے. اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن آغا صاحب میں تو روز اس کو 35 دفعہ پڑھتا ہوں. پڑھے ذرا اس کو، پڑھ کے سنا دیں سامعین کو بھی اور اینکر صاحب کو. پڑھے ذرا اس کو. بھائی ذرا پڑھ لینا، ابھی میں پڑھ دوں گا. میرے پاس یہ پڑھا ہوا ہے، میرے ہاتھ کے نیچے یہ پڑھا ہوا ہے، پڑھ دے کانسٹیٹیوشن. بات یہ ہے کہ اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے ہماری کیوں لیگ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایک منٹ پلیز. فارورڈ بلاک آپ نے بھی بنایا، پلیز میرا جواب سن لیں پہلے. کچھ بیسک مسئلہ ہے پارٹی کے شاہد صاحب آپ میری بات تو سنیں. ہمارا فارورڈ بلاک نہیں، ہمارا آپ میری بات تو سنیں جناب، میری بات تو سنیں. قیادت کے ساتھ تھا 2009 میں جو ہم نے میری بات تو سنیں بھائی. سے علیحدہ ہوئے، وہ ہم ان کو سوال میرے سے کیا اور جواب کس سے؟ 2009 میں الیکٹ ہوئے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے الیکشن کرا کے ہم اب کلیم کرتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل کیوں ہیں. اور میٹر جو ہے وہ سب جوڈس ہے لاہور ہائی کورٹ میں. ہم نے کسی پارلیمنٹ میں جا کے کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی یا اس کے عوض کسی حکومت سے کچھ حاصل کرنے کی آج تک کوشش نہیں کی. ہمارا تو وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اور وہ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹی آرڈر اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. دیکھیے، ابھی میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میری نظر میں پی ایم ایل این اب گیئر میں آ رہی ہے، الیکشن موڈ میں جا رہی ہے. میری اپنی اسسمنٹ ہے یہ کہ پی ایم ایل این ہے، اور اب وہ فرینڈلی کی بجائے انفرینڈلی اپوزیشن موڈ میں آ رہے ہیں. اور اس لیے وہ اب یہ نہیں اگر انہوں نے ریئل اپوزیشن بننا ہے تو وہ پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ پنجاب میں نہیں رکھ سکتے. بنیادی ایشو یہ ہے جی، بنیادی ایشو یہ ہے. اور یہ جو گروپ ایک نکلا ہے 47 ممبرز کا، یہ ان کا سیکیورٹی بلینکٹ ہے. ان کو بھی بالکل بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں اب جائے گا، ادھر یہ ہوگا. دیکھیے، ان کے
تھریٹ کیا. تھریٹ تو یہ ہے نا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا, انلیس کہ کسی کورٹ کا آرڈر ہو کہ یہ بندے جو ہے یہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے, تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ ڈال جائیں گے, ان کو بچا جائیں گے نا. 6 مہینے تک ووٹ نہیں ہو سکتا. یہ ٹائم پاسنگ ٹیکنیک ہے, سیکیورٹی ہے ایک, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آغا صاحب, آئین کی کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہے, اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول بتایا جاتا ہے, ہسٹوریکلی موجود رہا ہے جب بھی ایسے بلاکس بنتے ہیں, یونیفیکیشن بلاک جس طرح سے سامنے آیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے اس سارے کھیل میں؟ دیکھیں, میں پہلے ایک بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 63A جو ہے وہ بڑا ہی واضح ہے اس کے اندر. If a member of the parliamentary party composed of a single political party in a house resign from membership of his political party or joins another political parliamentary party, اگر وہ ایک نئی پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو وہ اس پہ یہ کلاز جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی. اور جب یہ ظفر علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی, تو سیدھا سا جواز یہ ہے کہ جب وہ فلور کراسنگ کریں گے تب ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ 50 لوگ کٹھے ہو گئے ہیں. بھئی یہ جتنے بھی لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ایک دفعہ نہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ رائے ونڈ کے اندر جو لوٹا فیکٹری چل رہی تھی وہ ایک لوٹا بنا رہی تھی, اس نے ایک کر کے اکٹھے کیے, بنا کے ڈھیر لگایا, اور سپیکر صاحب نے اس ڈھیر کو ریکوگنائز کر لیا الگ پارلیمانی پارٹی کے طور پر. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کتنے عرصے سے یہ کام جاری ہے؟ یہ تو پچھلے 3 سال سے جاری ہے, لیکن جب فلور کراسنگ کریں گے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے. بات تو فلور کراسنگ کی ہے, جب قانونی کاروائی قانون کی زد میں آئیں گے تو ہم ان کے خلاف انیشیٹ کریں گے نا. تو یہ اگر کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو تو اس کو تو زیب دیتی ہے. لیکن شاہ صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کے جو یہ جو ان کا جواز ہے یہ قطعی طور پر قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے.